السلام علیکم بیٹو، آج کا ٹاپک ہے انٹرپرینئر اینڈ اٹس کریکٹرسٹکس۔ سب سے پہلے میننگ آپ سمجھو گے تو ٹائم بہت کم ملتا ہے، اس لیے کلیئر میں نہیں سمجھا سکتا ہوں، اس کے لیے تو بہت ٹائم ہونا چاہیے۔ پہلے تو انٹرپرینئر تو بورڈ آپ جب دیکھتے ہیں تو بہت خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یہ کچھ پتہ نہیں، یہ بزنس مین کو کہتے ہیں، لیکن عام بزنس میں اور انٹرپرینئر میں تھوڑا فرق ہے، وہ آگے آئے گا۔ آپ اتنا سمجھ لو جو روٹین بزنس کرتا ہے اس کو ہم تو بزنس مین کہیں گے۔ جیسے بزنس چل رہی ہے ویسے ہی چلے، جتنا اس کو نفع ملتا ہے اس پر مطمئن ہو جائے، تو یہ بزنس مین ہے۔ انٹرپرینر یہ نہیں دیکھتا ہے، وہ تو صرف ہائی سوچتا ہے کہ کیسے ہائی سوچے، وہ آگے آئے گا، چلو ٹھیک ہے۔ تو ورڈ انٹرپرینر جو ہے ڈرائیو ہو گیا فرینچ ورڈ سے، اس کو انٹرپینڈر کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے بٹوین ٹیکر یا گو بٹوین، دونوں کا معنی ہے دلال، جو ایجنٹ ہو، جو درمیان دار ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یہ تو اس کا لفظی معنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 16 سینچری ارلی میں جو فرانس کے لوگ تھے، فرینچ مین، وہ اس کو انٹرپرینئر کہتے تھے۔ جو کوئی آدمی کوئی ملٹری ایکسپیڈیشن، اس نے کوئی ملٹری کا کام اچھا کیا ہو، کوئی فوجی کامیابی دلوائی ہو، تو اس کو ہم انٹرپرینر کہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ 16ویں صدی تک جس نے کوئی ملٹری کامیابی، کوئی ایسا کام خطرناک کیا ہے، ملٹری کا فوجی کام کیا تھا، تو اس کو ہم کہتے تھے انٹرپرینر۔ 1700 کے بعد یہ نام تو پھر اور مشکل کاموں میں، جیسے اور کاموں میں بھی جس نے اور کام کیے، مشکل کام، سول انجینئرنگ میں، تو ان کو بھی انٹرپرینئر کہا جائے گا۔ سول انجینئر میں کون سے، مثال کے طور پہ روڈز بنانا، جس نے روڈز یہ خاکہ دیا کہ روڈز کیسے بنائیں، برجز کیسے بنائیں، بلڈنگز کیسے مضبوط بنائیں، تو ان کو بھی انٹرپرینئر کہا جانے لگا۔ یہ 1700 کے بعد ہے۔ یہ تو صرف 18ویں صدی کے شروع میں یہ انٹرپرینئر لفظ یہ تجارتی غرض کے لیے استعمال کیا گیا، اکنامک اسپیکٹ، کہ انسان کیسے کمائے، کون زیادہ کماتا ہے، تو نیا جو سوچتا ہے کہ کیسے کمائی زیادہ ہو، تو یہ اس اسپیکٹ، اکنامک اسپیکٹ، ہاں، کمائی کے شعبے کے لیے استعمال کیا جانے لگا کہ یہ انٹرپرینئر، ٹھیک ہے نا۔ یہ کب؟ 18ویں صدی کے شروع میں سے۔ اب انٹرپرینر ہے کون؟ میں نے پہلے ڈفرنس تھوڑا میں نے بولی تھی۔ انٹرپرینر ایک ایسا بندہ ہے، ایک ایسا پرسن ہے جس کو نئے آئیڈیاز ہو، انوویٹو، جو اور کسی کو نہیں ہو، اس کو انوویٹو آئیڈیا بزنس کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب تو انوویٹو آئیڈیاز آپ بزنس کے، نیا بزنس یونٹ سٹارٹ کرنا ہے تو، اور میں نیا کوئی پروڈکٹ لانچ کروں گا، یا کوئی نیا میتھڈ چل رہا ہے، بزنس میتھڈ نیا ہو، یا اپنے پروڈکٹ کا کوئی نیا مارکیٹ ڈھونڈنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے آئیڈیا، انوویٹو آئیڈیا آف بزنس۔ اور دین بائی ہز نالج، اپنی نالج سے، اپنی سکل سے، ہنر سے، قابلیت سے، ہارڈ ورک سے ملنے چاہیے چاروں چیزیں، تو وہ کیا ایک بزنس شروع کرتا ہے، آپریٹ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے کیا امپلائمنٹ، روزگار فراہم کرتا ہے، جنریٹ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے فار سوسائٹی، اور ریونیو فار ہمسیلف۔ یعنی اگر کوئی بزنس یونٹ، جس کو کہ ہم پھر انٹرپرائز کہتے ہیں، اگر یہ چیزیں دیتے ہیں کہ وہ امپلائمنٹ سوسائٹی کو دیتا ہے اور ریونیو اس انٹرپرینر کو دیتا ہے، اس کو انٹرپرائز کہتے ہیں۔ تو جو یہ کرتا ہے اس کو انٹرپرینر کہتے ہیں۔ تو یہ بزنس مین اس کے انوویٹو آئیڈیا ہوتے ہیں۔ عام بزنس مین اور انٹرپرینر میں یہ فرق ہے۔ تو انوویشن میں بھی یہ تو میں نے لکھا ہے، انٹروڈکشن آف اے نیو پروڈکٹ، کوئی نیا پروڈکٹ بازار میں لائے، یا نئی پروڈکشن ٹیکنالوجی، یا نیا مارکیٹ اپنے پروڈکٹس یا سروس کو بیچنے کے لیے، نیا پروڈکٹ، نیا مارکیٹ۔ اس طریقے سے کرنے سے جب یہ کرتا ہے تو سارا رسک فیلر کا، بزنس کا، وہ خود لیتا ہے، خطرہ فیلر کا بھی، کہ اس نے بنایا ہے پروڈکٹ، کیا پتا چلے گا نہیں۔ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس نے انٹروڈیوس کیا کوئی پروڈکٹ، اس نے تو نیا پروڈکٹ لگایا ہے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ بازار میں، کیا پتا بکے گا نہیں کہ نہیں بکے گا اس پیسے پر جیسے وہ انٹرپرینر چاہتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ پھر جان بیپٹائز،
وہ اس کو یہ بھی فرینچ مین ہے، یہ بھی کیا کہتا ہے اس کے مطلب انٹرپرینر کسے کہتے ہیں؟ از این ایجنٹ. وہ اوپر دیکھ لو، گو بٹوین. تو یہ ہوئی نا دلال کو بائز فیکٹرز آف پروڈکشن، جو تو خریدتا ہے. فیکٹرز آف پروڈکشن کیا ہے؟ جو ہمیں پروڈکشن تیار کرنے میں، چیز بنانے میں لگتے ہیں. انسان لگتا ہے، ہاں، مین، میٹیریل، کیپٹل، لگتا ہے پیسہ، لگتا ہے نا یہ چیزیں جو بھی اس چیز میں لگتا ہے اس کو ان کو فیکٹرز آف پروڈکشن، ان کو سرٹن پرائس پر کیا کرتا ہے، بائی کرتا ہے. دیکھ لو بیٹو، دکان ہم نے کرائے پر رکھ لے جس میں ہم نے یہ انٹرپرائز ہم نے قائم کرنی ہے، سیٹ اپ کرنی ہے. اس کو تو سرٹن پرائس، مثال اوپر 2000 روپیہ مجھے دو کرایہ، سرٹن پرائس ہے. ایسے را مٹیریل ہم نے خریدا کسی چیز کا بھی، اس کو مقرر قیمت ہوتا ہے. پھر یہ سرٹن پرائس پر خریدتا ہے، پھر ان کو کمبائن کرتا ہے، اکٹھے کرتا ہے، انٹو پروڈکٹ بناتا ہے پروڈکٹ. لیکن پھر کیوں کیا، ود اے ویو ٹو سیلنگ اٹ ایٹ این انسرٹن پرائس. اس کو تو یہ نظریہ ہوتا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا انسرٹن پرائس. اس کو پتہ ہی نہیں جو میں رکھوں گا وہ چلے گا بھی، اس لیے انسرٹن. وہاں پتہ نہیں ہے 10 روپیہ کا پین، کیا پتہ ہے 10 روپیہ اس نے سوچا کہ 12 روپے میں بک جائے، وہ بکے گا بھی کہ نہیں، یہ انسرٹن ہے، یقینی نہیں ہے، وہاں سرٹن ہے. ہاں، مزدور دن میں 1000 روپیہ مانگی کہ وہ سرٹن ہے. کیا پتہ یہ پروڈکٹ ایسے یہ بکے گا بھی جیسا اس نے چاہا تھا. اب کریکٹرکس کیا وصف ہے انٹرپرینر کے؟ پہلے وہ انٹرپرینر رسک بیئرر، وہ تو رسک بیئر اوپر بھی وہ بائی کرتا ہے فیکٹرز آف پروڈکشن، اوپر بھی آیا ایٹ سرٹن پرائسز. ابھی میں نے یہ سمجھایا. اینڈ پھر ہیز ٹو سیل دا پروڈکٹ، جو اس نے پروڈکٹ بنایا ایٹ این انسرٹن پرائس. ابھی میں نے کہا اس نے انسرٹن پرائس پر اس نے بیچنا ہے. ساری رسک ہے انسرٹنٹی کی، گہری قیمت کی اور فیلئر کی. یہ فیل بھی بزنس ہو سکتا ہے. یہ بالکل یہاں تو بالکل کہنا چاہیے پرٹیننٹ ٹو مینشن ہیئر، بٹ یعنی یہ ریلیٹ اس کے ساتھ ہے کہ سکسیسفل انٹرپرینر ڈز ناٹ بلائنڈلی ٹیک دی اسٹیپ. وہ تو بلائنڈلی نہیں ٹیک اپ اسٹیپ کرتا ہے کہ بس ایسے بناتا ہے چیزیں، نہیں دیکھتا ہے مارکیٹ. وہ واچ کینلی کرتا ہے مارکیٹ کو اور اس کے ریلیٹو ایشوز کو، پھر وہ پیسہ لگاتا ہے، سرمایہ لگاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات قابل کیا یاد رکھنے کی قابل ہے. دوسرا پوائنٹ، ہارڈ ورک. یہ تو ہر فیلڈ میں بیٹو ہارڈ ورک نہ ہو تو آپ کیسے آگے جائیں گے؟ جو بھی کوئی دنیا میں ہے ہارڈ ورک کے بغیر آگے نہیں جاتا ہے. اس لیے ہارڈ ورک ہے، ولنگنیس ٹو ورک ہارڈ سکسیسفل انٹرپرینر فرام انسکسیسفل. سکسیسفل انٹرپرینر کون بن جائے؟ جو ہارڈ ورک کرے. انسکسیسفل وہ نہیں ہارڈ ورک کرتا ہے. اور موسٹ آف اس لیے کہتے ہیں نا ہارڈ ورک از کی ٹو سکسیس. جو ہارڈ ورک کرتا ہے وہ تو سکسیس اس کو تو ملنی ہی ملنی ہے. ایک دفعہ فیل ہو جائے گا، نہیں میں نے کرنا ہے کچھ. موسٹ آف دی سکسیسفل انٹرپرینر ورک ہارڈ اینڈ لیسلی. وہ تو کہتے ہیں موسٹ جو زیادہ تر سکسیسفل انٹرپرینرس ہیں، بزنس ہولڈرس ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو کرتے ہیں کام اینڈ لیسلی. وہ تھکتے نہیں ہیں، اسپیشلی ان دا بگننگ. جب شروعات وہ کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں شروع میں، پھر ان کا ہیبٹ وہی بنتا ہے. دیکھو بیٹو پہلے سویرے اٹھنے میں بہت مشکل ہوتا ہے، پھر لائف بالکل پوری لائف وہی ہیبٹ رہتا ہے. چاہے کوئی دیر سے صحیح ہو، پھر اٹھتا ہے، عادت ہے ہو جاتی ہے نا. تیسرا جو ٹریٹ ہے، اس کا وصف ہے، کریکٹرسٹک ہے، جو ایٹریبیوٹ ہے اس کا، وہ ڈیزائر آف ہائی اچیومنٹ. اس کی تو اچیومنٹ وہ ہائی، بہت اونچی کامیابی کی خواہش رکھتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو کیسے ہم انٹرپرینر کا سکسیسفل بنیں گے؟ تو کیسے ہم جنریٹ کر سکتے ہیں امپلائمنٹ؟ اس کو ہائی گولز اچیو کرنے کے خواب ہوتے ہیں. میں یہ کروں گا، یہ ہائی اچیومنٹ جو کیا زبردست کامیابی کے خواب جو ہوتے ہیں، موٹیو ہوتا ہے، اسٹرینگتھنز دیم. اس کو مضبوط بنا دیتے ہیں. ٹو سرماؤنٹ آبسٹیکلز. اس میں تو رکاوٹیں آئیں گے. وہ کہتا ہے نہیں میں اس کو پار کروں گا. سرپاس اینگزائٹی، پریشانی نہیں لیتا ہے. ریپیئر مس فارچون، آج ناکامیابی کل ریپیئر، چلو ٹھیک ہے یہاں مجھے غلطی اب میں نہیں کروں گا. ڈیوائز ایکسپیڈنٹس اینڈ اونلی سی اپ اینڈ رن اے سکسیسفل بزنس. وہ نہیں دیکھتا ادھر ادھر، بس صرف کہتا ہے میں نے سکسیسفل بزنس کر، میں نے وہ وہاں پہنچنا ہے. بل گیٹس، اگر اس نے اس وقت جب سافٹ ویئر اس نے وہ کمپیوٹر اس نے شروع کیا، اس وقت سوچا ہوگا تو وہ کہاں نمبر 1 پر پہنچتا ہو.
اس نے رسک لے لیا، اس کو مشکلات تو تھی، وہ سر پاس کیا، اس کو ہائی اچیومنٹ کی کیا مطلب ڈیزائر تھی. ایسے بیٹو آپ میں سے ہر ایک لڑکا چاہتے تو سبھی ہیں ہمیں 95% مارکس ملے، لیکن اب کون، یہ تو ہائی اچیومنٹ ہے، ڈیزائر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہارڈ ورک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، رکاوٹیں آئیں گی تو وہ کراس کرنے. ایسے بزنس میں بھی یہ ہوتا ہے ہائیلی آپٹمسٹک. ہاں یہ ہائی اچیومنٹ پہلے تھوڑا میں ایگزامپل آپ کو دوں گا، آپ کو یاد رہے گی. یہ کیا ہوتا ہے جو یہ دوسرے پوائنٹ کا جو کیا کہتے ہیں سنیل میٹل تھا، وہ تو اس کو بزنس بیک گراؤنڈ نہیں تھی. اس نے 1974 میں لدھیانہ میں ایک سائیکل میکنگ پارٹس کی ایک انٹرپرائز اس نے سیٹ اپ کی 1976 میں 18 سال کی عمر میں. تو وہ چلا نہیں. پھر 1983-84 میں اس نے کیپسول میکنگ انٹرپرائز کھولی، وہ بھی نہیں چلی، لیکن اس نے پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیا. اور پھر اس نے کیا کیا، اس نے اس کے بعد اس نے وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیا. تو اس نے 1995 میں اس نے پھر کیا کیا، ایئرٹیل برانڈ جو ہے نا، دیکھتے ہیں نا یہ کیا کہتے ہیں کمپنی، اس نے یہ سیٹ اپ کی. تو جب اس نے ایئرٹیل انڈسٹریز شروع کی تو اس نے اس سے پہلے